السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجہاد، جہاد سے متعلق احکام و مسائل، سبق نمبر ہے 267 267۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه به مات على شعبۃ من نفاق، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ایسی حالت میں مرا کہ اس نے کبھی جہاد کیا نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کا خیال آیا، تو اس کی موت نفاق، منافقت کی ایک قسم پر ہوئی۔ جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا، مشقت اٹھانا، اور شرعاً دین اسلام کی حفاظت و حمایت اور کلمت اللہ کو بلند و بالا کرنے کی غرض سے قتال، لڑائی کرنا، باغیوں سے لڑنا، یہ ہے جہاد، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اس حالت میں وفات پائی کہ کبھی اس نے جہاد نہیں کیا اور نہ جہاد کرنے کا اس کے دل میں خیال آیا، ایسا بندہ منافقت کی ایک قسم پر مرنے والا ہے۔ تو محترم میرے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جہاد کے لیے نیت اور ارادہ بھی کریں اور عملاً کوشش بھی کریں، لیکن یاد رکھیے کلمہ پڑھنے والوں کو مارنا، مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا، یعنی دوسرے لفظوں میں داعش یا ٹی ٹی پی بننا، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آئے گا۔ جہاد یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی جائے، قبول نہ کرنے کی صورت میں ان سے جزیہ لیا جائے، اور جزیہ ادا نہ کرنے کی صورت میں ان کے خلاف باقاعدہ لڑائی کی جائے۔ جہاد یہ ہے کہ کوئی کافر اور مشرک اور بے ایمان مسلمان پر، مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو اپنے دفاع میں کافر کے ساتھ لڑائی کرنا۔ اگلی حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، رواہ احمد والنسائی وصححہ الحاکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین سے اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ زبان سے جہاد یہ ہے کہ کافروں پر حجت قائم کر دی جائے، انہیں توحید الہی کی جانب دعوت دی جائے، اور اسی طرح اپنے مال کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ مال، اپنی دولت کے ساتھ مجاہدوں کو سپورٹ کیا جائے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مشرکوں سے جہاد کرو، یعنی وہ جو کافر ہیں، نہ کہ کلمہ گو کے خلاف ہتھیار اٹھانا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے
اپنے مال، اپنی جان اور اپنی زبان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا۔ آپ تیر بنائیں، بارود خریدیں اور مجاہد کو سپورٹ کریں، اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اپنی زبان کے ساتھ کافروں پر حجت تمام کریں، اور جہاد اور مجاہدوں کے لیے اپنی زبان سے، اپنے کلام سے، اپنے قلم سے جہاد فی سبیل اللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ کے فضائل و مناقبات کو بیان کریں۔ اگلی حدیث، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النساء جہاد قال نعم جہاد لا قتال فیہ هو الحج والعمرۃ رواہ ابن ماجہ واصلہ فی البخاری۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، عورتوں پر بھی جہاد ہے، لیکن اس جہاد میں لڑائی کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جہاد کیا ہے؟ فرمایا وہ حج اور عمرہ ہے، وہ حج اور عمرہ ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا خواتین کا جہاد لڑائی کرنا نہیں، بلکہ ان کے لیے حج اور عمرہ جہاد ہے۔ جہاد میں بھی سفری صعوبتیں، مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور حج عمرے میں بھی انہی مشقتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے خواتین کو حج اور عمرے کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ اسی بنا پر حج عمرہ کو خواتین کے لیے جہاد قرار دیا گیا۔ گویا خواتین پر جہاد بھی سیف، تلوار کے ساتھ فرض نہیں ہے، ان کے لیے حج عمرہ ہے، اور حج عمرہ ادا کرنے سے ان کو جہاد کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ان ارادوں کے ساتھ جو ہے وہ حج عمرہ کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستأذنہ فی الجہاد فقال احی والداک فقال نعم قال ففیہما فجاہد متفق علیہ۔ ولی احمد و ابی داود من حدیث ابی سعید نحوہ وزاد ارجع فاستأذنہما فإن أذنا لك وإلا فبرهما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور خدمت میں حاضر ہو کر جہاد میں شامل ہونے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ پیارے نبی نے پوچھا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ اور اسی طرح احمد اور ابو داود کے ہاں ابو سعید کے حوالے سے اس طرح کی روایت، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ امام المجاہدین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، ماں باپ سے اجازت مانگو، اگر وہ تجھے اجازت دے دیں تو درست، ورنہ ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرو۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث میں ماں باپ کی فضیلت کا علم ہوا کہ اسلام کی نظر میں جہاد جیسا فریضہ بھی والدین کی رضامندی کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کو کسی کھاتے اور خاطر میں لانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جہاد جیسی عظیم کام کے لیے والدین کے پاس واپس بھیج دیا۔ وہ لوگ غور و فکر کریں جو لڑکیوں، عورتوں اور بیویوں کی خاطر، جو لڑکیوں، عورتوں اور بیویوں کی خاطر ماں باپ کو ٹھڈے مارتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ رب العالمین ہمیں اس عمل بد سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ پیارے نبی نے جہاد میں شامل نہیں کیا بلکہ واپس بھیجا، فرمایا اماں ابا کی خدمت کر اور جا کر ان سے اجازت لے۔ اور یہاں ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم نے بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو ایدی ہاؤس میں جمع کرا دیا، ہمارا کیا بنے گا کہ ہم نے لڑکی عورت اور بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جا کر جمع کرا دیا۔ اللہ کی قسم، بیوی ایک نہیں 1 کروڑ آ جائے وہ پیار نہیں دے سکتی جو پیار ماں اور باپ نے دینا ہے۔ بیویاں 1 کروڑ 1 کھرب مل جائیں گی، مگر رب کعبہ کی قسم نہ باپ دوبارہ ملے گا نہ اماں دوبارہ ملے گی۔ آسمان نیچے کو آ جائے، زمین اوپر کو چلی جائے، باپ کا بدل نہیں، ماں کا نعم البدل نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز آئی اور جائی ہو سکتی ہے، ہر چیز کے بدلے آپ کو اس سے بہتر مل سکتا ہے۔ ایک بیوی ہے، اس سے بہتر بیوی مل سکتی ہے۔ ایک خاوند ہے، وہ مر گیا، وہ طلاق دے دیتا ہے، آپ کو اس سے بہتر خاوند مل سکتا ہے۔ جیسے ام سلمہ کو ابو سلمہ سے بہتر خاوند رضی اللہ عنہما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، لیکن ماں اور ابا، اماں اور ابا، ان نعمتوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ہمارا کیا بنے گا کہ وہ لوگ جو ماں اور ابا کو بیوی کی خاطر ٹھڈے مارتے ہیں، اولڈ ہاؤس اور ایدی ہاؤس میں جمع کرواتے ہیں، ان ظالموں کا کیا ہوگا؟ کل اللہ کے ہاں یہ کیا جواب دیں گے؟ جبکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے تعلق سے فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو اور جاؤ کہ اپنے والدین سے اجازت طلب کرو۔ اور اسی طرح یہ ایک اور حدیث میرے سامنے بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے باب البر والصلۃ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سبحان اللہ، یہاں بھی راوی وہی ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اخرجہ الترمذی وصححہ ابن حبان والحاکم۔ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضی میں ہے۔ ماں باپ خوش تو عرش والا خوش، ماں باپ ناراض تو عرش والا بھی ناراض ہوگا۔ اور ہم کہتے ہیں یہ بڈھا ماں باپ تنگ کیے ہوئے ہیں، اور ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، بیوی کو خوش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ بیوی بھی راضی نہیں ہوتی ہم سے، اور نہ اس نے راضی ہونا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو ٹھڈے مارے اس سے اللہ بھی ناراض اور کائنات والے بھی ناراض ہوں گے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے، اگر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا ہے کافر، یا مسلمان آرمی میں موجود ہے، اب وہ اپنے میجر کا حکم مان کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے گا کہ اس کے والدین پہلے ہی اس کو جہاد فی سبیل اللہ میں بھیج چکے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ یہ صحابی امیر المومنین، یہ صحابی امیر المجاہدین محمد الرسول اللہ کے پاس آیا، امیر سے اجازت لے کر اس کے حکم کو مان کر ماں باپ کے پاس پہنچ گیا۔ تو اس لیے اس حدیث سے والدین کے مقام کا بھی علم ہوا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے حوالے سے بھی۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 267 تھا کتاب الجہاد بلوغ المرام میں سے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم جہاد کا ارادہ کریں، کوشش کریں۔ جب تک امت جہاد کرتی رہی، امت عزت مند رہی۔ جب سے امت نے جہاد کو چھوڑا،
امت ذلیل اور خوار ہو چکی ہے. مودی جیسا اور ٹرمپ جیسا اور اوبامے جیسا اور جناب کلنٹن جیسا اور بش جیسا یہ نکمے چوڑے اور کافر آج یہ بھی مسلمانوں پہ حملہ آور ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم صحابہ اور تابعین ایوبی، غوری اور غزنوی رحمت اللہ علیہ ان مجاہدوں کے سامنے یہ مودی مچھر کی حیثیت نہیں رکھتا. ان مجاہدوں کے سامنے یہ ٹرمپ اور اوباما اور بش اور کلنٹن اور پیوٹن یہ مچھر کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن کیا کہنے کہ زمین ان آسمانوں کو کھا گئی، امت نے جہاد چھوڑ دیا، اور آج یہ چوڑے اور یہ کافر وہ جو ہمارے شہروں ملکوں میں ہمارے گٹر صاف کرتے ہیں وہ امریکہ میں بیٹھ کر مسلمانوں پر حملے آور ہوتے ہیں. یہ ہماری نالائکی کہ امت نے جہاد چھوڑ دیا. جب تک امت جہاد کرتی رہی اللہ نے امت کو عزت مند رکھا. تو اس لیے پیارے بھائی ہمیں چاہیے، ہمارے ملکوں کو چاہیے، قوموں کو چاہیے، مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کافروں کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دیں. مودی انکار کرے اس سے جزیہ لیں، اور اگر جزیہ دینے سے بھی ٹرمپ انکار کرے مسلمان اس کے اوپر چڑھ دوڑیں. یہ جہاد چھوڑنے کی وجہ سے آج کائنات میں ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، اور جب جہاد ہوتا ہے ظالم اور ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے اور امت عزت مند ہوتی ہے اور لوگ جوک در جوک فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہیں. آج کتنے ہی ہزاروں اور لاکھوں شودر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کتنے ہی کافر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر مودی اور ٹرمپ کا ڈر خوف ان کو اس طرف نہیں آنے دے رہا. اور اگر جہاد ہو اور یہ مچھر مارے جائیں تو اللہ کی مخلوق میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اسلام کی چھاؤں تلے آنے کے لیے تیار ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.